کہ میں نے عمران خان صاحب کو کیوں چھوڑا، کہ وہ جن ججوں نے وہ فیصلہ کیا ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کے سامنے مجھے پوچھا کہ میرا کیس بھی پڑھا ہے. میں نے کہا پڑھا نہیں، دیکھا ہے. آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. مجھے انہوں نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ دائیں بیٹھے تو بائیں بیٹھے، اسمبلی نہ چھوڑ. ان کو یقین تھا کہ الیکشن آئین کے مطابق ایک خاص وقت میں ہوں گی، وہ نہیں ہوئی. لوگوں نے جو اظہار کیا اپنے خیال کا وہ 100% ان کے حق میں تھا. میں پنجاب کا وزیر اعظم شاہ محمود قریشی کو بھائی خان صاحب کی رہائی تب ہوگی جب عدلیہ، اگر ہمارے پاس پاکستان پیسے نہیں اور ہم اب اتنے مقروض نہ ہوتے، آپ نے کب کا ٹیک اوور کر لیا ہونا تھا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ دبئی میں مکان خریدیں تو وہ پتہ نہیں چلے. آپ نے $1 بلین کی یوکرین سے ویٹ خرید لی، لیکن ان کو ان کے نام پہ ادھار دینے کے لیے بہت ملک تیار کہ چھوٹے ملکوں کی تقدیریں واشنگٹن یا ماسکو میں فیصلہ ہوتی. اور رائٹلی اور رانگلی آپ نے چوز کی ہوئی سائڈس کہ 10,000 لوگوں پہ گولی چل سکتی ہے، 1 کروڑ پہ نہیں چل سکتی. مجھے احساس ہے کہ میری افواج مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور کوئی گاؤں نہیں جہاں سے بھرتی نہیں وہ بندہ. ہم لوگ سے آپ افواج پاکستان سے پیار کرتے، یہ پاکستان کے حق میں عمران خان کو رہا کرو. کیا کر دیا اس نے؟ کون سا قتل کر دیا کہ اب آپ یونیفارم پہن کے شام کو آپ نکلتے نہیں ہیں کسی، آپ تقریر کے کرنے جائیں تو آواز آئے گی کہہ دیا 804. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی چاک نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. ناظرین السلام علیکم. آپ میں سے بہت لوگوں نے 2 سوال پوچھے اور دونوں میں مجھے کوئی قیافہ بھی لگانا پڑے گا یا نہیں لگانا پڑے گا، یا آپ فیصلہ کریں. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو کیوں چھوڑا. اب سن لیجیے، میں نے بالکل نہیں چھوڑا. ان کا حکم آتا، پہلے بھی حکم ان کا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیس جو سول پٹیشن نمبر 30 تھی، جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جن ججوں نے وہ فیصلہ کیا ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ان کو حکم تھا ان کا. میں نے وہ لکھی. حامد خان صاحب نے بحث کرنی تھی، میرے سے سینئر وکیل ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، وہ ملک سے باہر سے آئے تھے. تو پہلے دن جب ان کی بحث کرنے کا وقت آیا تو ان سے بحث وہ نہیں ہو سکی جو ہم توقع کرتے تھے، یا جو خان صاحب اور ان کے ساتھی توقع کرتے تھے. تو جب شور بہت بڑا کہ حامد خان صاحب نے کیس ٹھیک بحث نہیں کیا، تو پھر ایک وکیل صاحب بابر مان صاحب میں جانتا ہوں، ان کی خبر آئی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ کر. میں نے صرف یہ کہا تھا میں ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا، کہ مجھ سے جونیئر ہے. تو پھر وہ ہمیں حکم ملا کہ تم کیا کرنا. سو وہ بڑی دیر اس کیس میں لگ گئے. جب فیصلہ محفوظ بھی ہوا، پھر بھی وقت لگا، تو کیس جیت گئے. خان صاحب گھر پہ شکریہ ادا کرنے آئے کہ مہربانی، ان کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر ان کے اوپر کیس ہوا جس کا جواب میں نے نہیں لکھا تھا، ایک اور بڑے اچھے نوجوان وکیل ہیں انہوں نے لکھا تھا. تو مجھے کہا گیا کہ اس میں بھی تم نے پیش ہونا. تو میں اس میں پیش. اس سے پہلے ایک دن جہانگیر خان ترین صاحب کے گھر میں
خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ نہیں تم بتاؤ کیس میرا کیسا ہے. میں نے ان سے کہا کہ کچھ ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہیں ہیں جو آپ نے چیک دیا تھا اپنی پہلی بیوی کو, وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ اگر ہو جائے تو ہمارا ریکارڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیسے کیسے آئے, کہاں سے آئے, آپ نے پیسے بورو کیے اپنی بیگم سے, جس پہ ایک جیسا نے کہا تھا کیسے بورو کرنی میاں بیوی زندہ رہتا ہے, اور وہ آپ بس ریکارڈ کمپلیٹ ہو گیا. میں نے کہا اگر ریکارڈ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اسکریپ تھرو کریں گے, گزٹ کے آپ کلیئر ہو جائیں گے. جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کے سامنے مجھے پوچھا کہ میرا کیس بھی پڑا ہے. میں نے کہا پڑھا نہیں, دیکھا ہے, آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اسے خفاؤ یہ بات آپ تم کو یہ بات ان کے سامنے خاص ہے. میں کہا آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے. جب اور میں ممبر بھی تھا, کور کمیٹی کا بھی ممبر تھا, لیکن یہ کیس جو دونوں کیس تھے اس میں میرے 18 مہینے لگ گئے تھے. اور ہم نے ظاہر ہے کوئی پیسہ نہیں لینا تھا خان صاحب سے, نہ ہی ہم نے خرچہ لینا تھا ان سے اس بات کا. جب یہ ہوا, میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا قصہ کہ ان کے خلاف 3 ووٹوں سے ہوا, اور اس کو ووٹ پڑنے سے پہلے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے انہوں نے کہا کہ نہیں اسمبلی یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ ایجنڈا ہی ختم ہو گیا ہے. خان صاحب نے اسمبلی ابھی اسمبلی ڈیزالو کی تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا, مجھے بلایا, میں وہاں سارے سارے کھڑی بیٹھے. مجھے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کے اٹارنی جنرل سب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھے. میں نے کہا کہ میں آیا ہی نہیں ہوں ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا فیصلہ ڈیفینڈ کرنے, تو مجھے آپ تو فارغ ہو گئے نہیں. اچھا چلیے ہو گیا. مجھے انہوں نے کہا مجھے نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ دائیں بیٹھے ہو تو بائیں بیٹھے, اسمبلی نہ چھوڑ. انہوں نے بات نہیں مانی, لیڈر کا حق ہے کہ بات نہ مانی, الیکشن سیٹیں خالی کر دی. 9 سیٹوں میں سے 8 پھر جیت گئے. یہ ثابت ہو گیا کہ ان میں ملک میں ان کی قدر سب سے زیادہ. پھر انہوں نے ڈیزالو کر دی, پنجاب کی بھی اور خیبر پختونخوا بھی اسمبلی الحمدللہ کر دی. ان کو یقین تھا کہ الیکشن آئین کے مطابق ایک خاص وقت میں ہوں گی, وہ نہیں ہوئی. ٹھیک, چلے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے, پھر گزرے آگے. اب جب اس دفعہ ان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے تو فارم 45 اور فارم 47, فارم 45 میں وہ جیتے ہوئے تھے, یعنی لوگوں نے جو اظہار کیا اپنے خیال کا وہ 100% ان کے حق میں تھا. لیکن فارم 47 میں جو بعد میں بنایا جاتا ہے بیسڈ آن فارم 45, اس میں گڑبڑ ہو گئی. خان صاحب کی سیٹیں ووٹ سب سے زیادہ. جب ان پہ مقدمے شروع ہوئے تو وہ مجھے حکم دیتے کہ نہیں تم نے بھی کرنا یہ مقدمہ. تو میں کون ہوں کہ کہتا کہ میں نے نہیں کرنا؟ بالکل نہیں. لیکن انہوں نے ٹیم اچھی چنی, سلیم اکمل راجہ صاحب, بیرسٹر صاحب اور کوزا صاحب. گڈ ٹیم, ویری گڈ ٹیم. میں نے نہیں چھوڑا, لیکن مجھے حکم نہیں ملا کہ بھائی تم نے یہ کرنا. یا تو مجھے حکم ملا ہوتا تو میں ہاں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ملک سے باہر گیا, ایک کسی نے ٹکٹ دیا لندن جانے کے لیے, مینچیسٹر میں گفتگو کرنے کے لیے. تو وہاں مجھے ایک بہت امیر آدمی ملا جو وہیں رہتا تھا. تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کو ملک سے باہر آ جانا چاہیے, رہا ہو گئے. میں نے کہا ملک سے باہر آئیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی,
this party revolves around him. Right? میں پنجاب کا وزیر اعظم شاہ محمود قریشی کو بنا وزیر اعلیٰ، میں اگر مجھ سے مشورہ میں جو صاحب کو بنایا تھا میں بالکل ان کو بناتا، اچھے ہیں برے ہیں مجھے نہیں پتا، پر شاہ محمود قریشی کوئی پالیٹکس آتی ہے، دیٹس ہز پروفیشن، پیشہ ان کا. دوسرے سوال آپ کا یہ ہے جو سب کہ خان صاحب کی کب رہائی ہو، رائٹ؟ جو نچلی عدالتیں تھیں انہوں نے فیصلے کم سے کم سا کیے ہیں. خان صاحب کی رہائی تب ہوگی جب عدلیہ گئے، اور عدلیہ کو آپ سوشل میڈیا پہ ججوں کو آپ بری باتیں لکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہماری ہوپ ہی عدلیہ رہ گئی، اور ہے کیا آپ کے پاس امید؟ عدلیہ نہ کرے کچھ، ہاں عدلیہ کوئی فیصلہ کرے اس پہ تنقید کرے نا. اگر سبارڈینیٹ جوڈیشری نے فائدہ کیا خان صاحب کو بیل نہ دینے کی تو وہ ججمنٹ پڑھے، اس میں کہیں کہ جی موقع نہیں ملا، اس میں بڑی ہیسٹی کام ہوا ہے، جو بھی آپ کے باتیں جو ایپلیٹ کورس میں ہو جا رہی. خان صاحب رہا تب ہوں گے جب عدلیہ کہے گی. ایک اور سن لیں، اور جو میرے بھائی اور بہنیں افواج پاکستان میں میرا حوصلے سے یہ میری بات سنیں، کیونکہ مجھے فوج میں آپ نے نہیں لیا. میں گیا تھا 69 میں کہ میں جنرل امتیاز سے بعد میں جنرل امتیاز سے ان کی وجہ سے میں فوج جان دیا تھا، فٹ بھی ہوں کر کے نہیں لیا آپ نے مجھے ISSB میں ریجیکٹ کیا. اگر ہمارے پاس پاکستان پیسے ہوتے اور ہم اتنے مقروض نہ ہوتے، آپ نے کب کا ٹیک اوور کر لیا ہونا تھا. اور وہ پہلی بار نہیں ہونا تھا. کیا آپ نے ٹیک اوور کیا؟ آپ نے نہیں کیا. 57 میں نہیں کیا، 69 میں نہیں کیا، 77 میں نہیں کیا، 99 میں نہیں کیا. دیکھیے آپ کے لیے کون سی کوئی نئی بات ہے. فرق صرف یہ ہے ایک سوشل میڈیا، اب کوئی بات چھپتی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ پوسٹ ہو CPE سے اور وہ سارے چاول اس علاقے وہ خرید کے تو اسمگل کر لے، اس کے بعد وہ پتہ نہیں چلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ دبئی میں مکان خریدیں تو وہ پتہ نہیں چلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بیلجیم میں گھر لیں، وہ پتہ نہیں چلے گا. یہ نہیں ہوگا آپ UK میں کام کریں، وہ پتہ لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا. چھپتی نہیں ہے کوئی بات، نہیں چھپے. آپ کے خیال میں یہ بات چھپی ہوئی ہے عوام سے؟ یہ $1.1 بلین کی آپ کو ایڈ ملی ہے، پیسے ملے ہیں آپ کو ادھار. آپ نے $1 بلین کی یوکرین سے ویٹ خرید لی. جو ہمارا فارمر ہے، چھوٹا فارمر، جو بڑا فارمر جس کو بڑے زمین زیادہ ہے، وہ تو سٹور کر لی اس نے کہا، وہ تو بیچے گا جو قیمت بڑھے. ہمارے عام فارمر کو تو $2,200 نہیں ملی، آپ نے 3900 یا 4000 قیمت مقرر کی. یہ نہیں چھپتی نہیں ہے کوئی بات، کچھ کر لیا اٹ ول کم آؤٹ. چاہے بیرا سن رہا ہو، چاہے کوئی اور سن رہا ہو، چاہے آپ کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیمرہ کدھر لگا ہوا ہے، اور آپ کی بات سنی جائے. اس لیے میرا ذاتی خیال ہے، ایک طرح میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہاؤ لکی، کتنے خوش قسمت ہیں عمران خان صاحب کی جیل کے اندر. معاشی حالت ہے وہ کیا ان کو، اس کے پاس کوئی جادو تھا، جادو کی چھڑی تھی کہ وہ ایسے کرتے تو سب ایبرا کڈابرا سب ٹھیک ہو جاتا. لیکن ان کو ان کے نام پہ ادھار دینے کے لیے بہت گن تیار، کیونکہ وہ خود نہیں کھاتے پیسے، خود نہیں. میں ایک زمانے میں E7 میں
ایک مکان میں رہتا تھا جس کے 7 والے گھر میں خان صاحب اور ان کی اہلیہ، پہلی اہلیہ وہ رہتے تھے. تو مجھے ایک دن خان صاحب نے کھانے پہ بلایا، تو میں کھانا کھانے لگا تو دال اور روٹی آ گئی. تو خان صاحب اٹھ کے گیم میں آئے گا جو چال تھے گھوڑنے کے. تو میں نے گھر آ کے کھایا. سنجوڑے ہیں خان صاحب، پیسے کے معاملے میں سنجوڑے ہیں، لیکن ملک کے معاملے میں بالکل بے لوس. صرف انہوں نے ایک بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکھی ہوئی ہے، وہ انہوں نے شاید پڑھی نہیں، اور ایک ایجپٹ کا ایک نیوز پیپر ہے اس میں بھی لکھی ہوئی تھی بڑے سال پہلے، الہیکل شاید اس کا نام ہے اخبار کا، کہ چھوٹے ملکوں کی تقدیریں واشنگٹن یا ماسکو میں فیصلہ ہوتی. تو بھٹو صاحب نے اپنے ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹے ممالک جو ہیں وہ اپنی فارن پالیسی اس سمت میں لے آئیں جس سے ایک یا دوسری سپر پاور کے وہ ساتھ ہو. You can't be indifferent. Be indifferent. کہتے ہیں ورلڈ از اے گلوبل ولیج، گاؤں بن گئے، پر رائٹلی اور رانگلی آپ نے چوز کی ہوئے سائڈس. Let's say we have chosen China and we have to. It's our neighbor. اور پاک چین دوستی زندہ باد، اس کو بھی انٹرسٹ ہے. یہ جو گرم پانی ہے عربین سی کا جو روس لینا چاہتا تھا زار کے زمانے سے، گوادر میں چائنا کے پاس ہے نا. سو عمران خان کو آپ نے ایکسٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ اس کو ایلیمینیٹ کریں گے فزیکلی، اس لیے وہ کھانا نہیں کھاتے جو آپ دیتے ہیں، وہ گئے کھانا وہ اپنے کھائیں، تو آپ انتشار پھیلائیں گے ملک میں، وہ انتشار جو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے، اور میں تاریخ پڑھتا ہوں، کہ 10,000 لوگوں پہ گولی چل سکتی ہے، 1 کروڑ پہ نہیں چل سکتی. رشیا نے اسٹارٹ کر سکے، وہ پارلیمنٹ میں ٹینک آ گئے تھے، نہیں گولی چل سکی. مجھے احساس ہے کہ میری افواج مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، اور کوئی گاؤں نہیں جہاں سے بھرتی نہیں وہ بندہ اس میں، لیکن عوام کی ایک طاقت ہے، جب وہ بڑھ جائے تو پھر اتنے لوگ قتل نہیں ہو سکتے، اور ہوں گے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس میں آپ کا نام آئے گا اور آپ کو بلایا جائے گا، اور جو اگلی رجیم آئے گی آپ کو حوالے کر دیں گے. اس لیے عمران خان کا وقت ہے اس نے رہا کر دیں. یہ بہت لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ عوام کی آواز بھی ہے، اور زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھ. آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے. ہم لوگ سے آپ افواج پاکستان سے پیار کرتے، بلکہ کتاب ہے میگنن ڈیسائر کی، بڑی مزدار کتاب ہے. ایک حصہ لارڈ میگنن ڈیسائر نے لکھا ہے، ایک حصہ چودھری اعتزاز احسن نے لکھا ہے، وائی انڈیا از اے ڈیموکریسی، وائی پاکستان از ناٹ اے ڈیموکریسی. اس میں اعتزاز صاحب لکھتے ہیں کہ ہم افواج کی عزت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور پیار کرتے ہیں آپ سے، لیکن یہ نہ کریں، کیونکہ دی فلپ سائڈ آف محبت از نفرت. فلپ سائڈ، جس فوج سے نفرت ہو جائے وہ ملک کی دفاع نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. سو یہ آپ کے حق میں ہے، یہ عوام کے حق میں ہے، یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ عمران خان کو رہا کرو نا. کیا کر دیا اس نے؟ کون سا قتل کر دیا؟ بھٹو صاحب پہ تو قتل کا تھا نا، وہ آج تک عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ایرن ہو گیا ہم سے. وہ لفظ ہے جوڈیشل اسیسینیشن، عدالتی قتل. یہ نہ کریں. لیٹ ہم کم اپ، لیٹ دی ماسٹرز ڈیسائیڈ. اگر جمہوریت ہی چلنی ہے
تو پیپل ول ڈیسائڈ کہ عمران خان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر بھی نہ دو, یہ آپ کا نہ کام ہے نہ آپ کا فرض ہے نہ آپ کو کرنا چاہیے. اس سے آپ کی وجہ سے, کیونکہ نفرت جرنیلوں سے جو یہ فیصلہ کر رہے, اس سے عام افواج سے بھی ہو گئی کہ اب آپ یونیفارم پہن کے شام کو آپ نکلتے نہیں ہیں. کسی آپ تقریر کیا کرنے جائیں تو آواز آئے گی کہہ دی 804. یہ ہو گیا. تو آپ کچھ سوچ اپنی بقا کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب آپ کی ٹرم ختم ہوگی, جو حکومت آئے گی وہ آپ کو اگلی ٹرم چلی جائے گی, جب وہ ٹرم ختم ہوگا ملک سے باہر چلے جائیں گے. کر لیں, یہ بھی کر لیں. کتنی دیر زندہ رہیں گے آپ؟ بھی مرنا, وہ بھی مرنا. سب وہ کام کریں کہ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ امید مسجد امیہ میں ہے, یزید کی جو خبر ہے وہاں میں نے لوگوں کو تھوکتے ہوئے دیکھا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاس ہو فیصلہ آپ کے گھر میں, طاقت ہے نا آپ کے پاس, آپ طاقت کریں نا استعمال, ملک کی خاطر, عوام کی خاطر اور اپنے اداروں کی خاطر. پھر وہ بچہ اشارہ دے رہا ہے کہ میں نے کافی لمبی بات کر رہی ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.